بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 54ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے انتخاب از کلیات قاآنی۔ تو قاآنی ایک ایران کا مشہور حکیم اور شاعر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کلیات کہتے ہیں وہ مجموعہ جس میں مصنف کی تمام تحریریں یکجا ہوں۔ یعنی ایک مصنف ہے، اس کی تحریریں ہیں، مثال کے طور پر کچھ نظم ہے، کچھ نثری کلام ہے، کچھ اشعار کا ہے اس نے، تو اس کی جتنی تحریریں ہیں اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو اس کو کلیات کہتے ہیں۔ اور قاآنی یہ ایران کا ایک مشہور حکیم اور شاعر گزرا ہے۔ تو اس کی جو کتاب ہے جس کا نام کلیات قاآنی ہے، اس سے کچھ منتخب حکایتوں اور قصوں کو ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ انتخاب از کلیات قاآنی، قاآنی کی کلیات سے انتخاب یا کلیات قاآنی سے انتخاب۔ حکایت نمبر 1، قصہ نمبر 1، قصہ نمبر 1۔ حکایت کے معنی قصے کے آتے ہیں۔ دزد بخانہ درویش رفت، دزد کے معنی چور، اور دزد نکرہ ہو گیا ایک چور۔ دزد بخانہ درویش رفت، ایک چور بخانہ درویش ایک فقیر کے گھر رفت گیا، یعنی ایک چور چوری کے ارادے سے ایک فقیر کے گھر میں داخل ہوا۔ چندہ کے بیشتر جست، تو جستن مصدر سے جست تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ چندہ کے بیشتر جست، جتنا زیادہ ڈھونڈا، کمتر یافت کچھ نہیں پایا، کمتر یافت کچھ نہیں پایا۔ درویش بیدار بود، فقیر جگا ہوا تھا۔ سر برداشت، سر برداشت، فقیر نے سر اٹھایا، وگفت اور کہا کہ من در روز روشن، کہ میں روشن دن میں، دنی جا اس جگہ، ہیچ نیابم کچھ نہیں پاتا، تو در شب تاریک، تو تاریک رات میں، چہ خواہی یافت کیا پائے گا، چہ خواہی یافت کیا پائے گا، یعنی میرے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میں جو ہے دن کے اندر اپنے گھر میں آتا ہوں تو میں اپنے گھر میں کچھ دیکھتا ہی نہیں، اب تم رات میں چوری کرنے کے لیے آئے ہو تو تم کیا پاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ تو در شب تاریک، تو تاریک یعنی اندھیری رات میں، چہ خواہی یافت کیا پائے گا۔ اب آگے ہے حکایت دوم، دوسرا قصہ۔ یکے گفت، ایک شخص نے کہا، فلاں کس دوش از خوردن بادہ بے ہوش افتادہ بود۔ فلاں کس، فلاں شخص، دوش گزشتہ رات، از خوردن بادہ شراب پینے کی وجہ سے، بے ہوش افتادہ بود بے ہوش ہو کر پڑا ہوا تھا۔ فلاں کس، فلاں شخص، از خوردن بادہ شراب پینے کی وجہ سے، بے ہوش افتادہ بود بے ہوش ہو کر پڑا ہوا تھا۔ صاحب دلے، تو صاحب دل کے معنی آتے ہیں عقل مند، اور صاحب دلے نکرہ اسی سے ایک عقل مند۔ صاحب دلے ایک عقل مند، این سخن وہ شنید، اس بات کو سن کر کہا، اس بات کو سنا، این سخن وہ شنید، اس بات کو سنا، وگفت اور کہا، اول ہم باہوش نہ بود، وہ پہلے بھی ہوش میں نہ تھا۔ اول پہلے، ہم بھی باہوش نہ بود ہوش میں نہ تھا، وہ پہلے ہی ہوش میں نہ تھا۔ اگر ہوش داشتے، اگر وہ ہوش میں ہوتا، میں نہ خوردے، تو شراب نہ پیتا، یعنی تم کہہ رہے کہ وہ شراب پی کر بے ہوش پڑا ہے، ارے وہ تو پہلے سے ہوش میں نہ ہوتا، اس لیے کہ جو آدمی ہوش میں ہوتا ہے وہ شراب نہیں پیتا ہے۔ آگے حکایت سوم۔ تو فقیر سے نکرہ ہے ایک فقیر، فقیر زبان بشکر امیر باز کردہ بود، ایک فقیر زبان اپنی زبان کو بشکر امیر ایک دولت مند کے شکر ادا کرنے میں باز کردہ بود کھولے ہوئے تھا۔ فقیر ایک فقیر زبان اپنی زبان کو بشکر امیر ایک امیر کی شکر میں باز کردہ بود کھولے ہوئے تھا، یعنی ایک فقیر تھا اور ایک دولت مند امیر آدمی کی تعریف کر رہا تھا، اور تعریف کرتے ہوئے جس نے یہ بات کہی جو آگے بات آ رہی ہے،
کہ روزگار خدا ببلائے فقرم مبتلا کرد کہ روزگار چند روز ہوا خدا نے ببلائے فقرم مجھ کو فقر کی مصیبت میں، بلائے فقر اور میم متکلم کے لیے، بلائے فقرم مجھ کو فقر کی مصیبت میں، بلا کے معنی مصیبت، مجھے فقر کی مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وعاقبت خدا بندم عظیم بلا رہا نید، وعاقبت اور آخر کار، خدا بندم میرے مالک نے، یا خدا بندم سے خدا یعنی اللہ کی ذات مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا جو آقا تھا وہ مراد ہے، اس فقیر کا جو آقا تھا جس نے اس کو مال دولت دیا وہ مراد ہے۔ وعاقبت خدا بندم اور آخر کار میرے مالک نے عظیم بلا اس مصیبت سے رہانید مجھ کو رہا کر دیا، یعنی مجھ کو مال و دولت دیا اور میں فقیر سے مالدار ہو گیا۔ صاحب دل این سخن بشنید، کہہ رہے ایک عقل مند آدمی نے این سخن اس بات کو بشنید سنا، و گفت اور کہا، زہے بے شرم کہ اے بے شرم آدمی، یعنی کیا ہی بے شرم ہے، زہے بے شرم کا ترجمہ کریں گے کیا ہی بے شرمی ہے کہ فقر را بخدا نسبت، کہ تو فقر کی نسبت خدا کی طرف کرتا ہے، فقر را بخدا نسبت دہد، تو فقر کی نسبت خدا کی طرف کرتا ہے، وغنا را بندہ، اور مالداری کی نسبت بندے کی طرف، یعنی تو نے یہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا نے مجھ کو فقر کی مصیبت میں مبتلا کر رکھا تھا اور میرے آقا نے مجھے مالدار بنا دیا، تو بہت بے شرمی کی بات ہے، تجھے فقر کی نسبت خدا کی طرف نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر تو نسبت کر رہا ہے تو فقر اور غنا دونوں کی نسبت خدا کی طرف کر، یا مالداری کی نسبت خدا کی طرف کر اور فقر کی نسبت بندے کی طرف کر، یہی ادب ہے۔